بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری یادوں کے ساتھ ریاض محمود حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگا ہوا جو بٹن ہے اس کو دبانا نہ بھولیں۔ اس کی وجہ سے میں آئندہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گی۔ استادوں کے استاد، اردو، فارسی اور پنجابی کا ادبی گیان رکھنے والے، ایک محقق، ریڈیو کا مسودہ نگار، شاعر، ادیب اور نقاد صوفی غلام مصطفیٰ تبسم 4 اگست 1899 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام صوفی غلام رسول اور والدہ کا فاطمہ تھا۔ صوفی غلام مصطفیٰ ان کا نام اور تبسم تخلص تھا۔ وہ 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ صوفی صاحب ابھی بہت چھوٹے تھے کہ ایک دن ان کی والدہ انہیں دیوان خانے سے باہر صحن میں لیے بیٹھی تھی کہ ایک فقیر کا ادھر سے گزر ہوا۔ فقیر نے چھوٹے سے غلام مصطفیٰ کو دیکھا تو بڑی شفقت سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ان کی والدہ کو کہا کہ بی بی، یہ بچہ بڑی قسمت لے کے پیدا ہوا ہے، یہ بڑا ہو کر بہت شہرت اور ناموری حاصل کرے گا۔ فقیر کی بات پوری ہوئی اور دنیا نے دیکھا کہ غلام مصطفیٰ 19ویں صدی کا مشہور معلم، شاعر، ادیب، نقاد اور دانشور بنا۔ صوفی صاحب نے ہر میدان میں اپنا لوہا منوایا۔ نظم ہو یا نثر، غزل ہو یا گیت، ملی نغمے ہوں، بچوں کی نظمیں، ہر صنف میں وہ بہت آگے تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے جو کام کیا وہ میرے خیال میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ سنو ایک مزے کی کہانی، سنو کہانی ہماری زبانی سنو۔ سریا کی گڑیا تھی چھوٹی بہت، نہ دبلی بہت نہ موٹی بہت، جو دیکھو تو ننھی سی گڑیا تھی وہ، مگر ایک شرارت کی پڑیا تھی وہ، جو سوتی تو دن رات سوتی تھی وہ، جو روتی تو دن رات روتی تھی وہ، نہ امی کے ساتھ نہ بھیا کے ساتھ، وہ ہر وقت رہتی سریا کے ساتھ۔ سریا نے ایک دن یہ اس سے کہا، میری ننھی گڑیا یہاں بیٹھ جا، بلایا ہے امی نے آتی ہوں میں، کھٹولی میں تجھ کو سلاتی ہوں میں۔ صوفی صاحب نے اردو، فارسی اور پنجابی میں شاعری کی۔ یہ اعزاز بھی کم ہی شاعروں کو نصیب ہوا۔ صوفی صاحب نے اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ایک ریڈیو انٹرویو میں بتایا کہ میں اپنے دادا کے ہاں رہتا تھا۔ دادا نے پہلے مجھے ایک مسجد میں بھجوانا شروع کیا۔ اس کے بعد ہمارے گھر کے سامنے ایک بہت اچھے طبیب رہتے تھے جن کا نام مفتی غلام رسول تھا۔ وہ میرے دادا کے دوست تھے۔ میں نے قاعدہ ان سے پڑھا۔ لکھنا میں نے اپنی والدہ سے سیکھا۔ میری والدہ کا خط بہت اچھا تھا، یہی وجہ ہے کہ میرا ہینڈ رائٹنگ بھی بہت اچھا ہے۔ پھر پرائمری اسکول میں داخل ہو گیا۔ اسکول کے دنوں میں کوئی خاص شرارتی نہیں تھا، البتہ بچپن کی ایک بات مجھے یاد ہے۔ میں نے سنا کہ رمضان آ رہا ہے، اس کے ساتھ لفظ آتا تھا سحری کا۔ جب رمضان آ گیا اور سب سحری کھا رہے تھے تو میں اٹھ بیٹھا اور کہا میں نے بھی سحری کھانی ہے۔ میرا خیال تھا کہ سحری کوئی پکوان ہے جو گھر والے مجھے دے نہیں رہے۔ گھر والوں نے سمجھایا کہ سحری کسی پکوان کا نام نہیں ہے۔ پہلے تو میں سمجھا کہ مجھے بہلانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن جب گھر والوں نے سمجھایا تو پھر بات میری سمجھ میں آ گئی۔ ہائی اسکول میں جو ماسٹر صاحب ہمیں پڑھاتے تھے وہ فارسی کے بڑے ماہر تھے۔ ان سے فارسی پڑھنے کا یہ اثر ہوا کہ اسکول کے زمانے میں ہی فارسی کا ذوق پیدا ہو گیا۔ پنڈت ارجن داس نوشا میرے ٹیوٹر تھے، بہت اعلیٰ استاد تھے اور فارسی کے شاعر تھے۔ پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں بہت اعلیٰ استادوں سے فیض حاصل کیا۔ صوفی صاحب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھاتے بھی رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ عرصہ خانہ فرہنگ ایران میں کام کیا، پھر لیل و نہار کے ایڈیٹر بھی مقرر ہوئے
اور اس کے بعد پھر ریڈیو کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ یوں تو ریڈیو کے لیے وہ مختلف کام کیا کرتے تھے، مشاعروں میں شرکت کرتے، تقاریر کرتے، فیچر لکھتے، لیکن ان دنوں ان کا سب سے قابل ذکر کام اقبال کے ایک شعر کی تشریح تھا، جسے لوگ بڑے شوق سے سنتے تھے۔ انہی دنوں صوفی صاحب اور میں ایک کمرے میں بیٹھا کرتے تھے، بلکہ ہماری میزیں بھی ساتھ ساتھ تھیں۔ ان دنوں صوفی صاحب کی باتیں سننے اور ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک دن ریڈیو کی کینٹین میں چلے گئے۔ جب باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں 4 شامی کباب تھے۔ آتے ہی کہنے لگے، اس کینٹین والے کو کباب تلنا بھی نہیں آتے، میں خود تل کے لایا ہوں، کھاؤ۔ ایک کباب میں نے لے لیا، ایک صوفی صاحب نے لے لیا۔ اس کے بعد کہنے لگے، ابھی کھاؤ نا۔ میں نے کہا جی نہیں، وہ آپ۔ وہ کہنے لگے، یار تو جوان آدمی ہے، 2 کباب ہیں، کھا لے، کچھ نہیں ہوتا، کھا لے کھا لے۔ ان کے لہجے میں جیسی اپنائیت تھی، جیسی شفقت تھی، جیسا پیار تھا، آج کل تو وہ ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا۔ کشمیری اپنے کھانوں کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، اور پھر صوفی صاحب کے گھر ہونے والی دعوتیں تو بہت خاص سمجھی جاتی تھیں۔ ان میں فیض صاحب، زڈ بخاری صاحب، ڈاکٹر تاشیر صاحب، سلیم گیلانی صاحب، فریدہ خانم صاحبہ اور ان کے ساتھ اور بہت سے دوسرے احباب بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ ایک روز صوفی صاحب کچھ غمزدہ سے نظر آئے۔ میں نے عرض کی، صوفی صاحب آج طبیعت کچھ ناساز معلوم ہوتی ہے۔ کہنے لگے، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، بس اپنے شاگردوں کی بے وفائی کا دکھ محسوس کر رہا ہوں۔ پھر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کہنے لگے، ریاض، میں نے اپنے قلم سے جتنا کمایا ہے بہت کم لکھنے والوں نے کمایا ہوگا، لیکن میں نے اپنے پاس کچھ رکھا نہیں، سب دوستوں کو کھلا دیا۔ آج جب کہ میں ضعیف ہو چکا ہوں، میرے شاگردوں کو چاہیے تھا کہ وہ میرا خیال کرتے۔ پھر انہوں نے 2 بڑے بیوروکریٹس کے نام لے کر کہا کہ اگر یہ لوگ چاہتے تو میرے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن کسی کو خیال نہ آیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں صوفی صاحب نے جو جنگی ترانے لکھے اور جن کو نور جہاں نے گایا، وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ان دنوں لاہور ریڈیو کے اسٹیشن ڈائریکٹر شمس الدین بٹ صاحب تھے۔ ان کے کمرے میں بیٹھ کے لاہور کے بڑے بڑے ادیبوں نے طے کیا کہ اس جنگ میں ریڈیو نے کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اشفاق احمد، اعجاز حسین بٹالوی، نصیر انور، صوفی صاحب اور بہت سے دوسرے ادیبوں نے اس مشکل گھڑی میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ کام کرنے کا عہد کیا۔ صوفی صاحب خاموشی سے سب کی باتیں سنتے رہے، لیکن جب اگلے دن آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر میرے ڈھول سپاہیا وہ گیت موجود تھا، پھر کرنیل نی جرنیل نی، اور پھر وہ نغمہ جسے سن کر آج بھی آنکھیں بھر آتی ہیں، اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے۔ صوفی صاحب کشمیری ہونے کے ناطے کھانے کے معاملے میں نہایت اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ ایک بار ہم ایک دعوت میں شریک تھے، میں نے چاولوں پر کوفتے اور شوربہ ڈالا۔ صوفی صاحب میرے قریب ہی کھڑے تھے، انہوں نے میری پلیٹ کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اوئے اوئے ایک ہی پیا کرنا ہے، اور پالک پا چولاں دے اوپر، چولاں دے نال پالک دا ہی جوڑ ہوندا ہے۔ واقعی چاولوں پر پالک نے بہت مزہ دیا۔ صوفی صاحب ایک میٹنگ کے سلسلے میں لاہور سے اسلام آباد تشریف لے گئے تھے۔ واپسی 7 فروری 1978 کو ہوئی۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے اترے تو دل کا دورہ پڑنے سے وہیں گر گئے، اور دنیا ایک ممتاز استاد، ادیب اور شاعر سے محروم ہو گئی۔ سخت افسردہ ہو گئے ہم، اے غم دوست ایک نگاہ کرم، کون اٹھ گیا ہے محفل سے، بزم کی بزم ہو گئی ہے برہم۔ اللہ تعالیٰ صوفی صاحب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔